السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سبق الحمدللہ حسن و خوبی کے ساتھ مکمل ہو گیا، مشقیں بھی ہو گئی، امید ہے کہ کافی کچھ شدھ بدھ ہو گئی ہوگی۔ اب دوسرا سبق دیکھتے ہیں۔ عبارت خوانی پہلے ہو جائے۔ الدرس الثانی انا سالم انا فرید نحن سالم ومحمد نحن آمنة ورقية نحن سالم ومحمد وإسماعيل نحن عائشة وفاطمة ونبيلة أنت إبراهيم أنت سميرة أنتما نبيل وفريد أنتما سعاد وسميرة أنتم نبيل وفريد وكريم أنتن سعاد وسميرة وسلمى هو راشد هي ساجدة هما راشد وأحمد هما راشدة ونبيلة هم حسن وكمال ونبيل هن كريمة ونجيبة وفريدة۔ جی یہ دوسرے سبق کی عبارت خوانی ہو گئی۔ اس میں کچھ چیزوں پر بطور خاص دھیان دینا ہے ہمیں، بہت اہم سبق ہے یہ۔ اگلے اسباق میں اور بلکہ کہہ لیں کہ پوری عربی زبان میں کافی کچھ ہمیں مدد ملے گی، اور بلکہ یہ چیزیں ہیں ہی۔ دیکھیے اس کے اندر کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے کہ لال رنگ سے لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا تھا۔ وہ الفاظ کیا کیا ہیں، انہیں ہم زبانیں بھی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ انا نحن، اور انت انتما انتم، انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن۔ یہ الفاظ ہیں، ممکن ہے کہ ترتیب کچھ بدل گئی ہو، بلکہ بدلی ہے میں نے تھوڑی آسانی کے لیے، چونکہ ہمیں آگے سمجھانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اسی ترتیب سے، اس لیے ان کو ضمیر بولتے ہیں عربی زبان میں، اور اردو میں جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ انگلش میں جس کو پروناؤن بولتے ہیں وہی ہیں یہ چیزیں، تو ہم ان کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا کا ترجمہ ہوتا ہے میں، یعنی ایک آدمی ہو بولنے والا تو۔ نحن ہم دونوں، ہم سب، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اب آئیے انت، انت انتما انتم، یہ تین الفاظ۔ انت انتما انتم یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انت کا ترجمہ ہوتا ہے تو، تم، آپ۔ انتما تم دونوں، آپ دونوں۔ انتم تم سب، آپ سب۔ ایسے ہی اب نیچے انتی انتما انتن، یہ فرق دیکھیے، وہاں پر تھا انت، یہ وہ مذکر کے لیے تھا، اور اسی کو زبر کو زیر سے بدل دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ ذرا سے زبر زیر کے فرق سے کچھ معنی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر صرف تا پر زبر تھا تو وہ مذکر کے لیے تھا، اور یہاں پر تا کے نیچے زیر آ گئی تو یہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ تو انتی، تو، تم، آپ، یہ ایک ہو اگر مخاطب ہمارا تو اس کے لیے ہے، ہمارا نہیں بلکہ یہاں پر تو ہماری ہے۔ اور انتما یہ دونوں کے لیے برابر ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا اس میں مذکر والے میں، اس میں بھی یہی تھا، انتما ہی تھا، یہاں بھی انتما ہی ہے۔ تم دونوں، آپ دونوں۔ انتن تم سب، آپ سب، یہ سب مؤنث حاضر کے لیے ہے، یعنی یہ سامنے ہے بولنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ مؤنث ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں ہوا ہما ہم۔ ہوا
وہ، یہ مذکر کے لیے اس کا استعمال ہے، یا ہوا ہما ہم کا، ہوا وہ یا جب ایک آدمی ہو، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب، یہ غائب مذکر کے لیے۔ اور اگلا ہے ہیا ہما ہننا، یہ مؤنث کے لیے، ہیا وہ جب ایک ہو، ہما وہ دونوں جب دو ہوں، ہننا وہ سب تین ہوں یا ان سے زائد ہوں، تو ان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کریں گے، اس میں اور زیادہ آسانی سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ دیکھا ہوگا ہم نے کہ ایک عجیب سی بات نظر آئی کہ ایک کے لیے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، دیگر زبانوں میں اس کو ہم بولتے ہیں واحد، اور ایک سے زائد وہ جمع۔ جی ہاں، عربی میں خاص بات یہ ہے، اور پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، کہ عربی میں واحد اور جمع اور اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، تثنیہ۔ واحد ایک اور تثنیہ دو، اس کے لیے مستقل استعمال ہے، مستقل الفاظ ہیں تثنیہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے جمع کا نمبر 3 یا اس سے زائد۔ تو عربی کی جمع 3 یا اس سے زائد پر ہوتی ہے، جبکہ اردو کی جمع 2 یا اس سے زائد سے ہی جمع شروع ہو جاتی ہے۔ بیچ میں مخاطب میں آیا، یعنی حاضر میں آیا، انتما یہ تثنیہ کے لیے آیا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ ایسے ہی غائب میں آیا، ہما یہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ البتہ متکلم جو ہے، اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں یہ تثنیہ نہیں ہے، بلکہ تثنیہ کے معنی یعنی دو کہنے ہوں، اپنے بارے میں بتلانا ہو متکلم، تو اس کے لیے بھی نحن ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی انا میں اور نحن ہم سب، چاہے دو ہوں چاہے دو سے زائد ہو۔ ایسے ہی ایک اور آسانی متکلم میں یہ ہے کہ انا میں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، نحن ہم سب، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں۔ تو وہی بات کہ خاص طور پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ دیگر زبانوں میں، مثلا ہمارے سامنے اردو زبان ہے، اس کے اندر واحد اور جمع ہوتی، بیچ میں تثنیہ کوئی لفظ نہیں آتا، بس ایک ہے یا پھر اس سے زائد جو بھی ہے، ایک کے بعد ایک واحد، اس سے زائد جمع۔ لیکن عربی میں ایک ہے اور اس کے بعد تثنیہ ہے، اور تثنیہ کے بنانے کا قاعدہ ہے، اس میں الف نون لگا دیتے ہیں یا نون لگا دیتے ہیں، تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ مثلا قلم یہ واحد ہوا، ایک قلم، اور قلمانی یہ تثنیہ ہوا، اور اقلام یہ جمع ہوئی۔ جبکہ اردو میں ایک قلم واحد، دو قلم یہ بھی جمع، اور تین قلم یہ بھی جمع، لیکن عربی میں یہ فرق ہے۔ تو ہم آج جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کا یاد کر لینا ہے۔ جو الفاظ آئے ہیں لال رنگ کے، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انہیں ہم یاد کر لیں گے۔ ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور یہ فرق کہ تثنیہ کوئی چیز ہوتی ہے، نئی چیز ہوگی ہمارے لیے، لیکن عربی کی یہ خاصیت ہے، عربی کی یہ خصوصیت ہے، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس کے لیے تثنیہ کا ایک الگ سے مقام ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔